بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم وقال تبارک وتعالی ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الابلاغ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج جمعہ کا دن 10 جون سن 2022 ہے۔ آج کی نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع عہد نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا عبرتناک انجام۔ ناظرین اور سامعین، اس وقت دنیا اسلام جن حالات سے گزر رہی ہے، یہ دور اسلام کی تاریخ کا انتہائی مشکل اور کٹھن دور ہے۔ ہر آنے والا دن خطرے یا پریشانی کی ایک نئی جہت لے کر آ رہا ہے۔ کبھی ہمارے کلام اللہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو کبھی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کی جا رہی ہے، کبھی ہماری مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، تو کبھی ہمارے مدارس دینیہ پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، اور اس طرح بہت سارے خطرات اور مشکل سے یہ امت مسلمہ دوچار ہے۔ ان بہت سی مشکلات اور تکلیف دہ کاموں میں سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور افضل الرسل اور اللہ کے حبیب اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور آپ کی توہین کا سلسلہ برابر چل رہا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور آپ کی ناموس اور آپ کی عزت و عظمت ایک مسلمان اور صاحب ایمان کے لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی دولت ایمان اور سعادت مندی ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن محبوب خدا حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تھوڑی بھی بے ادبی اور گستاخی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ خود اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں اور آپ کی توہین کرنے والوں کو ایسا عذاب اور ایسی سزا سے دوچار کیا اور ایسی لعنت فرمائی کہ وہ لعنت اور وہ سزا اور وہ عذاب ساری انسانیت کے لیے عبرت کا سامان بن گئی، اور رہتی دنیا تک وہ دشمنان رسول اور گستاخان رسول یاد کیے جاتے رہیں گے۔ یا پھر اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں میں سے کسی بندے کے ذریعے دشمن رسول کو اور گستاخ رسول کو قتل کرا کے جہنم رسید کروایا۔ بہرحال گستاخ رسول کوئی ہو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والا کوئی ہو، وہ دنیا اور آخرت ہر جگہ برباد اور ملعون ہیں، اور وہ واجب القتل ہے۔ ایسے واقعات سے تاریخ اور کتابیں بھری پڑی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اور آپ کی حیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنے والے بہت سارے ملعونوں کو اور دشمنان رسول کو اللہ پاک نے عذاب دیا، ان پر لعنت فرمایا اور انہیں جہنم رسید کروایا۔ آئیے آج کی اس نشست میں دو چند واقعات ہم ایسے سننے جا رہے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی، آپ کی توہین کی، تو پھر ان کا برا حشر کیا ہوا اور ان کا برا انجام کیسا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسی لعنت فرمائی اور ان کا انجام کتنا خطرناک ہوا۔ چنانچہ بیہقی نے دلائل النبوت میں لکھا ہے، جس کو مختصراً یہاں نقل کیا جاتا ہے، جب ابو لہب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبختانہ جواب دیا اور کہا تبا لک لہذا جمعتنا، تو اللہ کا غضب بھڑک اٹھا اور اللہ نے اس لعین کے جواب میں سورہ لہب نازل فرمائی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ چنانچہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اس نے طلاق کی خبر دی، اور اس عتبہ نے بہت بے ادبی سے بات کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی، جس کے الفاظ یہ ہیں، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک۔ چنانچہ بددعا کا اثر یہ ہوا جو قصہ حاکم نے ابو نوفل کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ ملک شام کے سفر پر گئے۔ راستے میں مقام زرقا پر ایک راہب کے مکان کے پاس دونوں ٹھہرے۔ راہب نے کہا کہ یہاں درندے بہت رہتے ہیں، تم اپنے بچاؤ کا سامان کر لینا۔ ابو لہب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے عتبہ کو بددعا دی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ اس کو حفاظت سے رکھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سارا سامان اکٹھا کر کے خوب اونچائی پر عتبہ کو سلا دیا گیا، اور سب اس کے پاس نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے سوئے۔ رات میں ایک شیر آیا، اس نے ہر ایک کے منہ کو سونگھ کر چھوڑ دیا، اور عتبہ کو سونگھ کر فوراً عتبہ پر جمپ لگایا اور اس کے سر کو چبا ڈالا۔ یہ شیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا پر خدا کی طرف سے آیا تھا، اس لیے آس پاس والوں کو چھوڑ کر عتبہ کو پھاڑ ڈالا، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے عتبہ کا گوشت خباثت سے بھرا ہوا تھا، اس لیے اس کے گوشت کو شیر نے نہیں کھایا۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد مبارک میں آپ کی شان میں گستاخی کا ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بنی خطمہ کی ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کیا کرتی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہیں
جو اس لعین اور اس کمبخت عورت سے بدلہ لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہی اس قبیلے کے ایک شخص جن کا نام عمیر بن عدی الختمی ہے، اس خدمت کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور اس عورت کو قتل کر کے بارگاہ رسالت میں آ کر اطلاع کرتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن عدی الختمی کے متعلق بشارت دی کہ اس قبیلے میں آئندہ 2 بکریاں بھی آپس میں سینگ نہ ٹکرائیں گی اور سب لوگ آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد مبارک میں ایک اور آپ کی شان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا واقعہ اور پھر اس گستاخ کا عبرتناک انجام اور اس کے قتل کا واقعہ سنتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ بنو عمرو بن عوف میں ایک شخص تھا جس کو ابو عفک کہتے تھے، جس کی عمر 120 سال تھی۔ یہ شخص مدینہ آ کر لوگوں کو حضور کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر تشریف لے گئے اور اللہ نے آپ کو فتح و نصرت سے نوازا تو وہ حسد کرنے لگا اور بغاوت پر اتر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مذمت میں ایک مذموم قصیدہ کہا، تو سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ نے نظر مانی کہ میں ابو عفک کو قتل کر دوں گا یا اسے قتل کرتے ہوئے مارا جاؤں گا۔ چنانچہ سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ موقع کی تلاش میں تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ گرمی کا موسم تھا اور ابو عفک موسم گرما میں رات کو قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے صحن میں سویا ہوا تھا کہ حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ آئے اور تلوار اس کے جگر پہ، اس کے سینے پہ رکھ دی اور اسے ایک ہی وار میں جہنم رسید کر کے لوٹ گئے۔ جب وہ چیخا اور اس کے پاس لوگ آئے تب تک عمیر رضی اللہ عنہ اپنا کام کر کے واپس جا چکے تھے۔ لوگ اسے گھر لے گئے اس حال میں کہ وہ ابدی جہنمیوں کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے ہی آپ کی شان میں توہین اور آپ کی گستاخی کے واقعات چلے آ رہے ہیں، لیکن ہر زمانے کے گستاخان رسول اور ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والوں اور آپ کی توہین کرنے والوں کو اللہ نے عبرتناک سزا دیا، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی بندے نے انہیں بری طرح قتل کر کے جہنم رسید کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں اور آپ کے امتیوں نے آپ کی ناموس اور آپ کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پورا پورا حق ادا کیا۔ شاعر نے خوب کہا ہے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسو، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہم نے بدلا ہے زمانے میں محبت کا مزاج، ہم نے ہر دل کو نئی راہ و نوا بخشی ہے۔ مرحلہ بند و سلاسل کے کئی طے کر کے چہ رہے دار و رسن کو بھی ضیا بخشی ہے۔ بہرحال آج کی یہ گفتگو ختم ہوتی ہے۔ حاصل یہ ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ گستاخ رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والوں کو زندہ رہنے دیے جانے کا حق نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔
کیونکہ یہ زمین اللہ نے اپنے محبوب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ اب جو ان سے محبت رکھے گا وہی لوگ اس زمین پر رہنے کے قابل ہے، نیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا لازمی نتیجہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن رسول کا صحابہ کرام اور سلف و خلف رحمہم اللہ نے اتنا پیچھا کیا کہ یا تو اسے دعوت اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے اور عظمت رسول کے انکار کرنے کی وجہ سے جہنم رسید کر دیا گیا، یا پھر اپنے کیے پر وہ تائب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی اور اپنے حبیب سے سچی محبت کرنے کی اور آپ کی عظمت اور محبت کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔